اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ 8واں پارہ اور سورۃ انعام کی یہ آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن کا فکر کرو جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا، یعنی جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی جن ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، کیونکہ انسانوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اور اسی طرح جنوں کے اندر مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو قیامت کے دن ان سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معشر الجنی، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، بے شک تم نے دنیا کے اندر بہت سے انسانوں کو ورگ لگایا اور بہت سے انسانوں کو تم نے گمراہ کیا اور اپنے تابع کر لیا۔ اس کے جواب میں وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ، اور جو ان کے دوست ہوں گے انسانوں میں، یعنی سرکش اور کافر اور گمراہ جنوں کے انسانوں میں سے جو دوست ہوں گے، وہ کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، کہ اے ہمارے پروردگار عالم، ہمارے بعض نے بعض کو فائدہ دیا ہے، یعنی ہم نے بعض سے فائدہ حاصل کیا ہے، جنوں نے انسانوں کو اور انسانوں نے جنوں کو ناجائز فائدہ مطلب کہ دیا ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ وَبَلَغْنَا، اور اب ہم پہنچ گئے، آجَلَنَا، اپنی مدت کو، یعنی جو تو نے ہماری میعاد مقرر کی تھی۔ اور اس کے دو پہلو ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے وقت انسان کا مقرر کیا تھا دنیا کے اندر، یعنی موت کا، اور ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے اپنے پاس رکھا، یعنی قیامت کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آگے سے دوسرا جواب یہ دیں گے وَبَلَغْنَا آجَلَنَا، ہم اپنی مدت کو پہنچ چکے ہیں، الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، جو مدت تو نے ہماری مقرر کی تھی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، تم نے دنیا کے اندر تو ایک دوسرے کو ناجائز فائدہ دیا تھا، تو اب تمہارے لیے مَثْوَاكُمْ، یعنی تمہارے لیے اب آگ کا ٹھکانہ ہے۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اب تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارے لیے جہنم کا عذاب جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ خالدین فیہا، تو تم اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی بھی باہر نہیں نکالے جاؤ گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ چاہے جہنم میں رکھے اور جب چاہے جس کو چاہے نکال لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی یہ چاہت ہے کہ کافر جن اور کافر انسان جہنم کے اندر ہمیشہ رہے، اور مسلمان اگر ان کو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جانا پڑ گیا ہے تو وہ اپنے گناہوں کا زنگ دھل جانے کے بعد، یعنی اپنے گناہوں کی مقدار جہنم کا عذاب سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے باہر نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، تو خدا کی بارگاہ میں جب سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے کہ اے میرے محبوب، اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاؤ، جو تم کہو گے وہ مانا جائے گا، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام،
جتنے بھی یہ گناہگار مسلمان جہنم میں گئے ہیں، ان میں سے جس کے دل کے اندر ایک ریت کے ذرے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو آپ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان مسلمانوں کو، گناہگاروں کو جہنم سے نکالیں گے جن کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر یا ریت کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ان ربک حکیم علیم، اے میرے حبیب علیہ السلام، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ بے حد حکمتوں والا بھی ہے اور بے حد جاننے والا بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بعض ظالموں کے اوپر مسلط کر دیں گے، یعنی اگر کوئی ظالم ہے تو اس ظالم کے اوپر بھی ایک ظالم اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا، مسلط کر دے گا۔ تو اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے اور اوروں کو بھی ظلم سے بچانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کو ظالم سے بچایا جائے، لیکن ظالم کی مدد جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ظالم کو ظلم کرنے سے منع کرو، اس کو ظلم کرنے سے روکو، تو یہ ظالم کی مدد ہے۔ دوسری حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ظالموں کو سپورٹ کرتا ہے، ظالموں کی حمایت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو ہی ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دے گا، یعنی ظالم حکمران جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ بما کانوا یکسبون، اور کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے تھے، یعنی گناہوں کے کام کرتے تھے۔ تو خدا کی ذات بابرکات ظالموں کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظلم کرنا ظالم تو پچھتائے گا، صدا نام اللہ کا رہ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنات کے گروہ اور اے انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول تمہارے اندر میں سے تشریف نہیں لائے، یعنی تمہیں میں سے رسول تشریف نہیں لائے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے اوپر میری آیتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام تک 1,00,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ان میں 313 یا 314 یا 315 مختلف روایات ہیں، اتنے رسول جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ تمہارے پاس میرے رسول تشریف نہیں لائے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جنہوں نے میری آیتیں تمہارے سامنے آ کر بیان کی تھیں، یعنی میرا پیغام تمہیں پہنچایا تھا، اور ساتھ ساتھ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور انہوں نے آج کی دن کی ملاقات سے بھی تمہیں ڈرایا تھا، جیسا کہ تم آج قیامت کے دن میرے سامنے موجود ہو اور تم میرے ساتھ ملاقات کر رہے ہو۔ دنیا کے اندر تم اس ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور جھوٹا سمجھتے تھے اور انکار کرتے تھے، لیکن آج تم میرے سامنے موجود ہو، تو کیا اس ملاقات کا دنیا کے اندر تمہیں میرے رسولوں نے پیغام نہیں دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم سب نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ تم لوگوں کو میری ملاقات سے ڈراتے بھی رہے تھے۔ قالو، تو یہ لوگ یعنی جنوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ جو کافر تھے، وہ آگے سے کہیں گے شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے خلاف، یعنی اپنے آپ کے خلاف ہی گواہی وہ دیتے ہیں، یعنی قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف ہی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے لبوں کے اوپر تو مہر سکوت لگی ہوگی، زبانیں ان کی گونگ ہوں گی، تو ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے۔
اور ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی ان کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اس وقت ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ قیامت کے دن اپنے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ دنیا کے اندر کیا نام ہے کفر اختیار کرتے تھے۔ یعنی زبان سے تو وہ بول نہیں سکیں گے، لیکن ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ یا پروردگار عالم، یہ دنیا کے اندر کفر کا ارتکاب کرتے تھے، یعنی تیری توحید کا انکار کرتے تھے، تیری نبیوں کی نبوت کا انکار کرتے تھے، تیرے رسولوں کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ ذالکا، یہ گواہی اس لیے اور اس وجہ سے لی جائے گی کہ الم یکن ربک مہلک القری بظلم، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ کا رب بستیوں کو بطور ظلم جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے تو پہلے اس بستی کے اندر اپنا کوئی رسول، اپنا کوئی نبی بھیجتا ہے، اور وہ نبی اللہ کا ان کو پیغام پہنچاتا ہے بستی والوں کو۔ اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کے اوپر راضی ہو جاتا ہے اور ان کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجتا ہے، یعنی ڈائریکٹ خدا تعالیٰ کسی بستی کے اوپر عذاب بھیج کر ان کو بطور ظلم جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کیونکہ وہ بستی والے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بے خبر ہوتے ہیں۔